اس زندگی کے تجربے سے یہ 73 سالوں میں مختلف فیلڈز میں کام کرنے کے بعد آرمی میں بھی سرو کیا، میڈیکل میں بھی سرو کیا، اور ان سب کے بعد میں نے اتنے سالوں میں 73 از اے ویری لانگ ٹائم 73 ایئرز میں کیا تجربہ حاصل کیا، کیا لیسنز حاصل کیے، اور ان لیسنز کو جب میں جوٹ ڈاؤن کرنے بیٹھا تو میں نے سمجھا کہ ان میں سے کچھ لیسنز آپ کو ساتھ بھی شیئر کیے جائیں، تو میں مختصراً طور پہ ان کو شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، پراورٹی ریمینز۔ آپ جب ایسے لوگ ابھی نظر میں لائیں جو آپ دیکھیں گے بہت پیسہ اکٹھا کر چکے، اربوں کے مالک ہیں، لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتے ہیں تو نہ میٹھا کھا سکتے ہیں نہ نمکین کھا سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہوا ہے۔ بہتر کون ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ شخص جو اتنا امیر نہیں ہے لیکن اس کی صحت بحال ہے اور وہ ہر چیز کھا پی سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس حد تک صحت مند رکھیے۔ نمبر 2 کے ساتھ ملا کے کہ پیسے کی دوڑ میں اس حد تک نہ بھاگیں کہ آپ کی صحت سفر کرنے لگے، اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ ریپینٹ کریں کہ کاش میں نے اس وقت اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ دی ہوتی۔ پیسہ سب کچھ ضرورت ہے زندگی کی، لیکن صحت سے بڑھ کے نہیں۔ صحت ریمینز پرائورٹی 1۔ نمبر 3، ہمیں زندگی مختلف تجربات دیتی ہے، سکھاتی رہتی ہے، اچھا برا سب کچھ زندگی پہ منحصر ہے، اچھے رویے معاشرے کے، کامیابیاں ناکامیاں سب کچھ، لیکن یہ خیالات کی جو آماج گاہ ہے یہ سب کچھ اس میں سٹور ہو جاتے ہیں ہماری میموریز میں۔ ان میں صرف وہ چیزیں سٹور کرنی چاہیے جو پازیٹیو ان نیچر ہو، تاکہ بعد میں جب خیالات آئیں، جب ایور یو لک بیک، تو وہ اچھے خیالات آئیں، ان تصویروں کے ساتھ آئے جو اچھے امیجز ہیں، تاکہ آپ اچھے خیالات اپنی زندگی میں رکھیں۔ چوتھا، آپ کبھی کوئی ڈیسیژن ایموشنل حالت میں نہ کریں۔ ایموشنل حالت ہمیشہ آپ کو غصہ اور ایموشنز صحیح تجزیہ نہیں کرنے دیتے، اور جو چیزیں صحیح تجزیہ نہ کرنے دے وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ بابا بلے شاہ بھی کہتے ہیں غصے سے نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر۔ یہ ہمیں اس وقت وڈرا کر جانا چاہیے ایموشنز، جب ایموشنل سٹیج میں ہو، جب اینگری سٹیٹ میں ہو، غصے میں ہو، آپ کے دماغ پری آکوپائیڈ ہوتا ہے اور اس میں لامحالہ غلط فیصلہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اپنی زندگی کو ایکسرسائز دیتے رہے، حرکت میں برکت ہے، آپ کے جوائنٹس حرکت کرتے ہیں، آپ کی باڈی حرکت کرتی ہے، آپ کا خون گردش کرتا ہے، تو اس کو جب بھی آپ حرکت کریں گے اس میں افادیت ہے، ایکسرسائز کرنے میں بہتری ہے، ڈایافرام ہے وہ پھولتی ہے، سانسوں کے آنے جانے سے ریدم بڑھتی ہے، آپ کے لنگز بہتر رہتے ہیں۔ ایکسرسائز کرتے رہیں، یہ زندگی کا ضروری جز بنا لیں۔ نیکسٹ، نیوٹریشن ایڈیکویٹ لیں، وہ لیں، سلیکٹڈ نیوٹریشن لیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ ایک نارمل کام کاج کرنے والے کو 1500 سے 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کام کاج کرنے والے کو میکسیمم 3000 کیلوریز کی۔ اگر آپ کم نیوٹریشن لیں گے تو آپ کی باڈی ویک ہونے لگے گی، اور گئی جوانی پھیرنا آندھی پہ میں لاکھ خوراکاں کھائیے۔ اور اگر بہت زیادہ لیں گے تو آپ موٹاپے کی طرف چلے جائیں گے، زیادہ آپ بیوریجز لیں گے، سویٹن چیزیں لیں گے، آپ شوگر کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ سب چیزیں آپ کو باڈی کو نقصان پہنچائیں گے۔ نیکسٹ چیز، آپ کی باڈی میں 360 جوائنٹس ہیں، ان کو حرکت دیتے رہیں ہر وقت۔ ان کے درمیان یہ گیپ اگر ختم ہو جائے، آپ نے کبھی یہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی مالی کو بھی دیکھا ہے جو گارڈنر جو پیروں کے بل بیٹھتا ہے؟ کبھی گھٹنوں کے درد میں نہیں مبتلا ہوگا، اینڈ اپنی آخری سٹیج میں بھی۔ وہ اس لیے کہ گھٹنے حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سارا دن بیٹھنے کو ترجیح دیں گے، بیٹھ کے کام کاج کرنے کو ترجیح دیں گے، اور آج کل کے ماڈرن سائنسز میں جتنے کمفرٹس آ گئے ہیں، کوئی گاڑی سے نکلتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور بس دیٹ از آل۔ اگر آپ میکسیمم نکالیں گے ٹائم تو تھوڑا بہت جم کے لیے نکالیں گے، نہ دھوپ میں جانا پسند کریں گے، نہ آپ جوائنٹس کو حرکت دینا پسند کریں گے۔ ہماری زندگی کی گاڑی کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایون آپ کی کار ہی لگاتار چلتی رہے تو الٹیمیٹلی انجن نے ہیٹ اپ تو ہونا ہے۔ ہماری زندگی ریپیئر ہوتی ہے، ہمارے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں جب ہم نیند میں جاتے ہیں۔ نیند میں جاتے ہیں ہماری سول اصل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو ٹیک ایڈیکویٹ سلیپ، منیمم 7 to 8 hours۔ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کا دل بھی بہتر رہے گا، جسم و جان بھی بہتر رہیں گے، اور اگلے دن جھنجھلائے ہوئے نہیں رہیں گے۔ اوکے، نیکسٹ از شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اپنے زرانجے کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو مطمئن رکھیں، جس حالت میں بھی رکھیں دینا اسی نے ہے۔ شکر ادا کرتے رہیں، اور شکر ادا کرنے میں وہ فریکوینسیز نکلتی ہیں those coincide as per scientific law of gratitude with those frequencies which are positive in nature, اور negative frequencies coincide with negative natures. This is law of frequencies. اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں گے زندگی میں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، کرب نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جو زبان سے منہ نکل گئی، جو آپ کی نیت سے مجھے سوچا وہ بھی فریکوینسیز کریٹ کر دی، اور جو آپ نے بولا اس نے بھی فریکوینسیز کریٹ کر دی، پھر اس کو الٹ نہیں کیا جا سکتا۔
تو ہمیشہ سوچیں بھی وہ جو پازیٹیو ان نیچر ہو، شکرانہ بھی ادا کرتے رہیں اور بولیں بھی وہ جس کا آپ کو فائدہ ہو، جو پازیٹیو ان نیچر ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے اور بہت سا دیتا ہے اور آپ کی محنت کے مطابق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بلیو ان۔ تھینک یو سو مچ۔